بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ساقی نامہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پالیسی کے تحت ہماری زندگیوں سے نکالا گیا ہے تاکہ ہم ایک باغیرت اور مضبوط قوم نہ بن جائیں، اور یہ کام یہود و حنود کے ایجنٹ حکمرانوں کا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کو نوجوانوں میں اور خود میں زندہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے میں یہ ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے جڑے ہوئے چینلز کو سبسکرائب کریں اور فضول ویڈیوز سینڈ کرنے کے بجائے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کو عام کریں۔ اور اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس ساقی نامہ کو آپ تشریح کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ وہ اس قوم کے لیے کتنا درد رکھتے تھے۔ شکریہ۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کوہسار، گلو نرگسو سوسنو نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وجوہ کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ہے ساقیے لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ میں پر بسوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ابتدائی بند میں موسم بہار کے حوالے سے جو خوبصورت امیجری پینٹ کی ہے، وہ اردو زبان کی پوری نیچرل شاعری میں انتہائی انفرادیت کی حامل نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ موسم بہار کی آمد ہے اور پہاڑوں کے دامن میں اس طرح سے رنگ برنگے پھول نشو نما پا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر باغ ارم کا گمان ہوتا ہے۔ اس باغ ارم میں گلاب، نرگس، سوسن و نسترن کے علاوہ لالے کے پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ان کا وجود گناہوں کو خیراں کیے دیتا ہے۔ ساری کائنات انہی رنگا رنگ پھولوں میں چھپ کر رہ گئی ہے۔ ان کے حسن نے اس کو مسرور و محسور کر دیا ہے۔ امارات پر بھی نظر ڈالیے تو ان پر بھی ان پھولوں کے رنگ یوں جگمگا رہے ہیں جیسے ان میں لگے ہوئے پتھروں کی رگ رگ میں سرخ رنگ لہو گردش کر رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بہار کے پھولوں نے چار سو رنگ و نور پھیلا رکھا ہے۔ اس منظر سے ساری فضا رنگ برنگی ہو کر رہ گئی ہے۔ پھولوں کی مہک اور عطر بیز ہوائیں دل و نظر کو سرور بخش رہی ہیں۔ انسان تو انسان، پرندے تک جھومتے جھامتے اپنے آشیانوں سے باہر نکل کر اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ موسم بہار محض عام فضا پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ پہاڑ اور دریا بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہاڑوں میں سے برآمد ہونے والے ندی نالوں کا یہ عالم ہے کہ کبھی تو وہ دھیرے دھیرے اور خراما روا دوا ہوتے ہیں، اور کبھی رکتے ہوئے اور سر سہراتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ گرد و پیش کی فضا سے یہ ندی نالے بھی اس طرح مسحور ہو رہے ہیں کہ کبھی جوش مسرت سے اچھل پڑتے ہیں اور ان کی روانی میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ ندی نالے تمام پر پیچ راستوں سے بل کھاتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی تیز روانی کے سبب جب ان ندی نالوں کی راہ میں کوئی پتھر آ جائے تو ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالتے ہیں۔ اس لمحے یوں لگتا ہے جیسے وہ پہاڑوں کے دل چیر رہے ہوں۔
واضح رہے کہ یہ زیر تشریح تینوں اشعار اپنے مضمون کے اعتبار سے موسم بہار میں پہاڑی ندی نالوں کی کیفیت کے مظہر ہیں۔ پہلے بند کے آخری 5 اشعار میں اقبال رحمت اللہ علیہ موضوع کے بنیادی کردار ساقی سے مخاطب کرتے ہیں کہ ان باتوں کے علاوہ اس جانب بھی توجہ دے کہ زندگی تجھے کیا پیغام دے رہی ہے۔ اس شعر سے قبل کوہ ندی کے حوالے سے جو حقیقت اور جوش کی بات کی گئی ہے وہی دراصل بندی حیثیت کی حامل ہے۔ اے ساقی، یہ تو ایک بدہی امر ہے کہ یہ فصل گل اور موسم بہار کا مخصوص وقت ہے، روز روز اس کی آمد ممکن نہیں، لہٰذا اس سے حقیقی طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے یہ امر ناگزیر ہے کہ تو مجھے ایسا نشہ آور مشروب دے جو اس پردے کو جلا کر خاک کر دے جو میرے اور تیرے درمیان حائل ہے۔ مجھے وہ نشہ پلا جو ضمیر و حیات کی روشنی اور تازگی بخشتا ہے اور جس کے سرور سے ساری کائنات وجد میں آ جاتی ہے، ایسا نشہ جو آغاز کائنات کے سوز و ساز سے عبارت ہے۔ یہی نہیں بلکہ عشق حقیقی کے حوالے سے آغاز کائنات کے بھید کھولنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور ایسا کہ جب تو راز عشق سے پردہ اٹھا دے گا تو مجھ جیسا کمزور و ناتواں شخص بھی اپنے انتہائی طاقتور حریف سے اس طرح نبرد آزما ہو سکے گا جس طرح کے ایک ننھی چڑیا عقاب کے مقابلے سر تھڑ کی بازی لگا دے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، دلے تور و سینہ و فارات و نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ دوسرا بند نظم کی تشریح کا آغاز کرتے ہوئے اس امر کی واضح طور پر نشاندہی کر دی گئی تھی کہ دوسرے بند میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے عہد میں عالمی سطح پر جن تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ان کو اپنے افکار و تجربات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج کا عہد انقلابی تبدیلیوں کی زد میں ہے، جس طرح کسی گیت کے لیے نئے راگ اور نئے سازوں سے کام لے کر موسیقی کار روایت سے ہٹ کر نئی دھن ترتیب دیتا ہے، اسی طرح معاشرتی سطح پر تمام دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ان انقلابی تبدیلیوں کے سبب ساری دنیا کو اب اس حقیقت کا علم ہو چکا ہے، یورپ اپنے استعماری نظام کو زندہ رکھنے کے لیے کس طرح دوسرے ممالک کا عیاری اور مکاری کے ساتھ استحصال کرتا ہے۔ اس راز کے اچانک افشا ہونے سے خود استعمار پسند یورپی ممالک حیرت زدہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کے لیے یہ امر انتہائی خدشات کا سبب ہے کہ ان کے زیر اقتدار ملک بھی اس عیاری اور مکاری سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات میں کیفیت
ये है कि सियासत के कदीम हथकंडे नकारा और जलीलो ख्वार होकर रह गए हैं और पूरी दुनिया बादशाही, मलूकियत और अमरीयत से बेजार हो चुकी। अब कोई भी इस फरसूदा निजाम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सब इस हकीकत से आशना हो चुके हैं कि सरमायादारी का इस्तेहसाली निजाम अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचकर खत्म हो गया है, बिल्कुल एक ऐसे मद्दारी की तरह जो तमाशा दिखाता है और तमाशाइयों से इसका मुआवजा वसूल करके अपनी राह लेता है। इसी तरह से इस्तेमारी निजाम ने भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। अब तो ये है कि अहले चीन, जिनको मगरब ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हुए मंशियात का आदी बना दिया था, इसी आदत बद के सबब वो नकारा होकर रह गए थे। अब वो भी शऊरी सतह पर बेदार होने लगे हैं और अपने हकूक के हसूल की खातिर मगरब के खिलाफ नबर्द आजमाई के लिए तैयार हो रहे हैं। यही कैफियत हमाला के नवाहतात की है, यानी हिंदुस्तान और उसके कुर्ब के मुमालिक में भी इस्तेमारियत से आजादी की लहर उठ रही है। यहाँ से इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मज़कूरा वाला पसे मंजर के हवाला से बड़ी दिल सोजी के साथ मिलत इस्लामिया के इन हातात व सवाल पर रोशनी डालते हैं कि आलमी सतह पर इनकलाबी तब्दीलियों के बावजूद मिलत मुसलमा शऊरी सतह पर असरी इनकलाबात का अदराक रखने के बावजूद इन हातात से दो चार है। और जिस तरह कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फारा की चोटी पर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौजज़ नुमाई की, आज भी पूरी मिल्लत इस तरह के मौजज़ों की मुंतजर है। खुद किसी किस्म की अमली जद्दोजहद से गुरेज़ां है। हर चंद के मुसलमान तौहीदे इलाही के ज़मन में बड़े जोशो खरोश का मुजाहरा करता है, लेकिन गुलामी के दौर में उसके अकायद में जिस तरह से रद्दो बदल हुआ, आज भी वो उसको तर्क करने पर आमादा नहीं है। ये कितना बड़ा अलमिया है। आज तो ये है कि माशरियत और रहन सहन ही नहीं, तसव्वुफ, शरीयत और इल्म कलाम, गरज आज के मुसलमानों में इस्लाम के नजरियात की बजाय अजमी मातकदात का रंग ज्यादा गालिब है। इसका नतीजा ये बरामद हुआ कि इस्लाम की हकीकी तालीम फजूल और लघु मामलात से हम आहंगन होकर रह गई है और पूरी मिलत इस्लामिया जो इनकलाबी नजरियात की आयनादार थी, अब वो महज तोहमी रवायात में दब कर रह गई है। बेशक मुसलमान उलमा और वाइजीन की परजोर खिताबत सुनने वालों के दिल को तो लुभा लेती है, मगर उन तकरीरों में हकीकत की वो चाशनी मौजूद नहीं होती जो कल्ब और रूह को मुनव्वर करती है। इसमें भी कोई कलाम नहीं कि इन उलमा और वाइज़ैन का बयान मंतक और फलसफे के अलूम से आरास्ता होता है, लेकिन वो जो सकीलो पुरशौकत अल्फाज और तराकीब इस्तेमाल करते हैं वो बिल अमूम आम सामीन की पहुंच से बाहर होती है। इस सूरत में उन तकरीरों का असर क्या खाक होगा। मिल्लत इस्लामिया में एक जमाना था कि तसव्वुफ पर एतकाद रखने वाला शख्स खुदाए जुलजलाल और उसकी वाज़ेह करदा हकीकतों पर जान नसार करने के लिए आमादा होता था। यही नहीं, उसके दिल में बंदगाने खुदा से भी बेपनाह जज्बा मोहब्बत होता है। इसके अलावा गैरतमंदी और जुर्रात उसके किरदार की बुनियादी खसूसियात होती थी, लेकिन अब तो कैफियत ही मुख्तलिफ है। आज की सूरत हाल तो ये है कि वही सूफी जिसकी खसूसियात गुज़श्ता शेर में बयान की गई है, अफसोस कि अब वो गैर इस्लामी और गैर हकीकी रवायात में गुम होकर रह गया है और अपनी रवायात से भी हाथ धो बैठा है। इस सारी कैफियत का नतीजा ये निकला कि मुसलमानों के दिलों में इश्क़े हकीकी का जो शोला रोशन था वो बुझ चुका है और अमला मिल्लत इस्लामिया राख का ढेर बनकर रह गई है। शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दश में ला साकिया, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर,
تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات، میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری آرزویں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری، میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تیسرا بند، اس بند کے اشعار میں ایک بار پھر منظر تبدیل ہوتا ہے اور اقبال رحمت اللہ علیہ دعائیہ انداز میں خدائے ذوالجلال سے مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس نظم میں ساقی سے بالعموم ان کی مراد رب العزت ہے۔ ان اشعار میں تو یہ حقیقت اور واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، لغوی اور معنوی سطح پر اس شعر کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اے ساقی مجھے پھر وہی پرانی شراب سے سرشار کر اور اسی جام کا دور چلا جو انتہائی سرور بخشتا تھا۔ لیکن ذرا توجہ سے دیکھا جائے تو اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ رب ذوالجلال سے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند مجھے ایک بار پھر عشق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے نواز دے، یہی عہد قدیم سے روز حشر تک میرا سرمایہ حیات اور جز و ایمان ہے۔ عشق رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی معراج میرے قلب و روح کا سرمایہ ہو اور میری خاک کا ہر ذرہ جگنوں کی طرح پرواز کرے، جس سے ساری فضا منور ہو جائے۔ اے مولا کائنات، ملت مسلمہ کی ذہنیتوں میں انقلاب برپا کرتے تاکہ وہ غیروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ اسی طرح جو ملت کے نونہال ہیں کہ وہ دینی اور انسانی سطح پر اپنے اجداد سے بھی بازی لے جائیں۔ ملت اسلامیہ دیکھا جائے تو تیری عنایات کے طفیل ہی زندہ و پائندہ ہے اور تیرے ہی لطف و کرم کے سبب تمام تر مشکلات کے باوجود اسے فروغ حاصل ہے۔ اے مالک حقیقی، مجھے اتنی توفیق عطا فرما کہ اپنی منزل تک رسائی کے لیے عملی جدوجہد سے کام لے سکوں۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے لازم ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جرات، ہمت و حوصلہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سوز و گداز حاصل ہو۔ یہی وہ عوامل ہیں جو کامیابی کے ضامن بن سکتے ہیں۔ خدایا ملت کے قلب و روح کو پھر سے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمکنار کر اور منزل تک رسائی کے جذبے سے پھر اسے سرشار کر دے۔ اے رب العزت، تیرے آسمان اور ستارے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا میں وہ لوگ جو راتوں کی نیندیں قربان کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ نیاز بجا لاتے ہیں وہ بھی زندہ سلامت رہیں۔ میں دستے دعا ہوں کہ ملت کے نوجوانوں کو سوز و گداز سے آشنا کر اور جس طرح میں عشق حقیقی کا پرستار ہوں اور جیسے میری نظریں نور حقیقی سے منور ہیں، یہ صلاحیتیں نوجوانوں میں بھی پیدا کر دے۔ اے مولا کل، ملت اسلامیہ کے ہر پیرو جوان کو مشکلات سے نکال کر ان کی منزل تک پہنچا دے۔ ان کی جو کشتی میری طرح گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اسے بھی پار لگانے کا اہتمام کر۔ تو مجھے بھی موت و زندگی کے تمام اسرار و رموز سے آگاہ کر دے، اس لیے کہ یہ محض تیرا ہی وجود ہے جو تمام کائنات کے احوال سے باخبر ہے۔ ملت مسلمہ جس ابتلا میں گرفتار ہے اور ان حطات و زوال سے دو
چار ہے، اس پر میرا دل خون کے آنسو روتا رہتا ہے۔ یہی اذیت مجھے شب بھر بیدار رکھتی ہے، لیکن افسوس اس امر پر ہے کہ میری اس حالت سے کوئی واقف نہیں۔ اسی کیفیت کے سبب میں تیری بارگاہ میں نصف شب کے وقت نالا و فغاں میں مصروف رہتا ہوں، تنہا ہوں یا کسی اجتماع کے مابین۔ ہر لمحے میرا دل اسی قرب کا شکار رہتا ہے اور ہر لمحے اضطراب مجھ پر مسلط رہتا ہے۔ اے مولا، میری امنگیں اور آرزوئیں سب میری ذات تک محدود نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ میں اس کے لیے ہی بہتری کی امید اور جستجو کرتا رہتا ہوں۔ میں تو ایک ایسا مفکر ہوں جو فطرہ کائنات کے حقائق کا ادراک حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے، اور میرا دل ہر نوع کے خیالات کا خزینہ ہے جس میں انسان اور معاشرے کی بہبودی کے لیے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ اے رب کریم، میرا دل تو حیات انسانی کے جملہ مسائل کی اما جگہ ہے جہاں ہر لمحے نیک و بد میں تصادم رہتا ہے اور ہر نوع کے یقین و گمان کا مرکز ہے۔ میں تو ایک فقیر درویش کی ماند ہوں، لیکن تو نے میری ذات میں جو خصوصیات پیدا کی ہیں اور جن کا تذکرہ میں اشارتاں گزشتہ چند اشعار میں کر چکا ہوں، انہی کے دم پر میں امیری کا لطف حاصل کر رہا ہوں۔ ان اشعار میں جو اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں، تو جانتا ہے کہ ملت کے لیے وہ کس قدر کارآمد ہیں۔ تو سے اتنی ہی استدعا ہے کہ یہ جذبے ملت اسلامیہ کے سپنوں میں بھی داخل کر دے کہ تو اس عمل پر قادر ہے۔ دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دودھ، گراں گرچ ہے صحبت آب و گل، خوشائی اسے محنت آب و گل، یہ سابق بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی، یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے جگوں بے نظیر، یہ عالم یہ بت خانہ شش جہات، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، منو تو سے ہے انجمن آفرین، مگر عین محفل میں خلوت نشین، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبری لہور، کہیں جرہ شاہین سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ، کبوتر کہیں آشیانے سے دور، بھڑکتا ہوا جال میں ناسبور۔ چوتھا بند۔ اس بند میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے ان اسرار و رموز سے پردہ اٹھایا ہے جن کا ہر فرد کو ادراک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کا تمام کاروبار ہر لمحے جاری و ساری ہے۔ افراد کی عملی جدوجہد نے اس میں جوش و خروش پیدا کر دیا ہے، اسی کے سبب ہر شعبے میں ترقی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے آگ کے ایک شعلے میں دھوئیں کی ایک رو پوشیدہ ہوتی ہے، اسی طرح جسم حیات انسانی میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یہ زندگی ہی ہے جو اسے وجود عطا کر کے نمایاں کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اصل شے روح حیات ہے۔ ہر چند کے حیات کو آگ، پانی، مٹی اور ہوا جیسے جملہ عناصر کی حدود میں رہنا گوارا نہیں، لیکن یہ عناصر انسانی وجود میں جدوجہد میں ارتقاء کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو خوشگوار انداز میں برداشت کر لیتی ہے۔ یہ نقطہ کہ زندگی مذکورہ چار عناصر کے پھندے میں جکڑی ہوئی بھی ہے، اس کے باوجود انہی عناصر کے وسیلے سے چونکہ وجود قائم و دائم ہے اور انہی کے سبب ترقی کے مواقع نصیب ہوتے ہیں،
اسی لیے زندگی کے لیے جملہ عناصر ناگزیر ہیں۔ زندگی تو عملہ ظہور و وحدت ہے، تاہم اس کے منظر نامے میں جو اشیاء موجود ہیں وہ کثرت کی آئینہ دار ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ہر شے اور اس کا منظر جدا جدا اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک شے کی حیت ہر دوسری شے سے جدا گانا ہے، اور جو یہ دنیا ہے وہ ایک ایسے پتکدے کی مانند ہے جو عملہ 6 سمتوں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی زندگی کی بدولت وجود میں آیا ہے، یعنی زندگی کا وجود نہ ہوتا تو دنیا بھی نہ ہوتی۔ یہ عالم رنگ و بو ایسا ہے جس میں موجود ایک فرد کی شبہ کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ کیا یہ حیرت انگیز امر نہیں ہے کہ ہر فرد دوسرے سے عملہ مختلف ہے؟ ہر چند انجمن سجانے میں زندگی بنیادی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے بغیر آرائش انجمن بھی ممکن نہیں۔ اس کے باوجود یہ حیرت انگیز بات ہے کہ میری تیری محفل کے دوران بھی وہ تنہائی کے قرب میں مبتلا رہتی ہے اور ہر کہہ و میں کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو زندگی عالمی سطح پر بے شمار اشیاء میں مختلف رنگ ڈھنگ سے نظر آتی ہے۔ کبھی بجلی کے تاروں میں، کبھی ستاروں میں اس کی چمک موجود ہوتی ہے، اور کبھی چاندی، سونے اور پارے میں اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی اپنے طور پر مختلف اشکال میں موجود ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو گہری نظروں سے دیکھا جائے۔ امر واقعہ تو یہ ہے کہ زندگی ہی کی بدولت صحرا اور اس کے کانٹے دار درخت اور پھول نشو و نما پاتے ہیں۔ زندگی میں اس قدر قوت و استحکام ہے کہ تصادم کی صورت میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ اور حورین جنت اگر بالمقابل ہوں تو انہیں بھی اپنے جال میں پھانسنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان میں اگر روحانی قوت موجود ہو تو اس کی رسائی بہشت بری اور اس کے موجود فرشتوں اور حوروں تک ہو سکتی ہے۔ کہیں اس امر کا امکان بھی ہوتا ہے کہ زندگی سے بھرپور کوئی لشکر اور اس کا سپہ سالار اپنے سے کمزور سلطنتوں کے خلاف خون ریزی جنگ کے بعد شکست فاش دے کر ان پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں اور ان پر اپنا اقتدار مستحکم کرنے کی فکر کرتا ہے۔ کہیں زندگی ایسی بالادست حیثیت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اپنی ذہانت سے حریفوں کو اپنے دام میں گرفتار کر لیتی ہے۔ غرض زندگی ہی وہ قوت ہے جو ہر شے پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی اہل ہوتی ہے۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، سفر زندگی کے لیے برگو ساز، سفر ہے حقیقت حذر ہے مجاز، الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے، ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا، اتر کر جہانے مقافات میں، رہی زندگی موت کی کھات میں، مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوہسار سے فوج فوج، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقشے حیات، بڑی تیز جولاں بڑی زود رس، ازل سے ابد تک رمے یک نفس، زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ 5واں بند۔ اس بند کے اشعار میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مزید ایک قدم آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی فکر و نظر میں زندگی کی کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو عمومی سطح پر انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتی ہیں، چنانچہ ان اشعار میں وہ اسی نوعیت کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے مطابق زندگی میں کہیں کہیں جو یہ سکون اور ٹھہراؤ سا نظر آتا ہے، یہ تو دھوکے سے سوا اور کچھ نہیں،
اس لیے کہ فعل واقعہ حرکت ہی حقیقی زندگی ہے۔ بے شک ظاہر بین آنکھ اس مرحلے تک نہ پہنچ سکے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ کائنات کا ہر ایک ذرہ اس طرح سے دوچار ہے اور حرکت میں ہے۔ اسی پس منظر میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ انسانی وجود بھی ہر لمحے متحرک رہتا ہے اور مختلف جھتوں سے ہمکنار رہتا ہے۔ اے دانش مند انسان، حیرت ہے کہ تو اب بھی زندگی کو ایک ایسا راز تصور کرتا ہے جو افشان نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بنیادی حقیقت ہے کہ زندگی تو بلند پروازی اور عروج و ارتقاء سے عبارت ہے۔ جان لے کہ زندگی تو بے شمار بلندیوں اور پستیوں سے ہو کر گزری ہے، حرکت اور گردش اس کی سرشت ہے۔ اس کو تو منزل تک رسائی سے زیادہ سفر اور گردش ہی پسند ہے۔ وہ کسی پڑاؤ پر رکنے کا نام نہیں لیتی بلکہ ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ جہاں تک سفر کا تعلق ہے سو وہ زندگی کو متحرک اور بر سر عمل رکھنے کا دوسرا نام ہے۔ اسی لیے سفر کو ایک حقیقت بھی تصور کر لینا چاہیے اور مجاز بھی کہ سفر کی یہ دونوں صورتیں زندگی کے ہی بلا شبہ دو رخ ہیں۔ ہنگامہ خیزی، کشمکش اور ہر نوع کی آویزش دیکھا جائے تو ایسے عوامل ہیں جو زندگی کے لیے باعث سکون ہوتے ہیں۔ وہ اسی صورت میں عروج و ارتقاء کی منازل طے کر سکتی ہے کہ معروضی حالات کا دلیری اور جرات مندی کے ساتھ مقابلہ کرے، صرف مقابلہ ہی نہیں بلکہ ان پر غلبہ حاصل کرنے کی سعی بھی کرے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول زندگی کی اصل حریف موت ہے، اور جس مرحلے پر اسے موت کا سامنا کرنا پڑا تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اس سے مقابلہ بڑا سخت تھا۔ اس کے باوجود یہ زندگی میں جرات و ہمت و حوصلہ ہی تھے کہ اس نے بالآخر موت کو شکست سے ہمکنار کر دیا۔ چنانچہ موت سے نابرد آزمائی کے وقت زندگی نے اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لے کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ فطرت کے ساتھ امتزاج کے سبب زندگی جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنے تخلیقی رویے کے ساتھ فوج کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ چنانچہ زندگی کو اگر کسی پودے کی شاخ تصور کر لیا جائے تو ایک جانب تو پھول اسی شاخ سے ٹوٹتے رہے، دوسری طرف اسی شاخ سے پھولوں کی نمود ہوئی۔ مراد یہ ہے کہ زندگی کا دوہرا عمل یہ ہے کہ اس ہاتھ سے دیتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے لیتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ عواگون کا اشارتاً ذکر کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو نادان اور احمق لوگ ہیں وہ زندگی کو ناپائیدار اور فانی قرار دیتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ زندگی تو ایسا نقش ہے جو مٹ مٹ کر ابھرتا ہے۔ یہ تو ایسی حقیقت ہے جو موت سے ہمکنار ہو کر بھی زندہ اور جاویداں رہتی ہے۔ جان لے کہ زندگی اس قدر تیز رفتار ہے جو آن کی آن میں اس منزل تک رسائی حاصل کر لیتی ہے جو اس کی مطلوبہ منزل ہو۔ یہ تو ایسی حقیقت ہے جس سے آغاز کائنات سے سانس کی آمد و شد کے حوالے سے اپنے وجود کا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، موت قطعی طور پر اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ زمانہ تو دنوں، مہینوں اور سالوں کے باہمی تسلسل کا دوسرا نام ہے، اسی لیے یہ رواں دواں اور متحرک زندگی کی دوسری صورت ہے۔ یہ موجے نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہت اس کے پیچھے نہت سامنے، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی، سبق اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے، کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشے بے فراز و پسو پیش سے، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے،
फलक जिस तरह आंख के दिल में है। बंद नंबर 6। अगर इंसान के सांस को एक तलवार तस्वर कर लिया जाए तो फिर खुद ही को इस तलवार की धार समझ लेना चाहिए और इस हकीकत की वजाहत की ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि धार के बगैर तलवार कुंद और बेमसर्रफ होकर रह जाती है। इस शेर से मुराद ये है कि खुदी ही दरअसल रूहे हयात है, इसके बगैर जिंदगी की कोई वक़्त नहीं है। इस शेर में भी इलामा खुदी की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि खुदी एक ऐसा राज है जिसे जिंदगी ने महफूज और पोशीदा रखा हुआ है और ये खुदी ही है कि पूरी कायनात को बेदारी का पैगाम देती है। जिस तरह बेशऊर इंसान का वजूद बेमायनी है, इसी तरह कायनात खुदी से खाली हो तो बेमकसद और बेमायनी बनकर रह जाती है। जलवत और खलवत दोनों सूरतों में खुदी अपना कमाल दिखाती है और यूं महसूस होता है कि खुदी की शक्ल में समंदर है जो महज एक कतरे में बंद है। मुराद ये है कि खुदी तो एक ऐसा जौहर है जो पूरी जिंदगी पर मुहित है। खुदी की रोशनी महज तारीकी ही को नहीं, उजाले को भी ज्यादा ताबनाक बना देती है। यानी खुदी अमला अंधेरे उजाले का इम्तियाज किए बगैर दोनों सूरतों में अपना जलवा दिखाती है और कोई शय इसकी राह में हायल नहीं हो सकती। खुदी तो कसरत व वहदत में यकसा तौर पर नमूदार होती है, इसके बावजूद इन दोनों अनासर से खुद को अलहदा रखती है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नुक्ता नजर ये है कि खुदी का वजूद आगाज़े कायनात से पहले भी था और आइंदा रोज हशर तक बरकरार रहेगा। अमला खुदी के नजदीक हर दो जमानों की कोई अहमियत नहीं। मज़कूरा सलाहियतों के बावजूद अगर ये तस्वर कर लिया जाए कि जमाना एक दरिया की मांद है तो ये कहना गलत ना होगा कि खुदी एक ऐसा मजलूम जज्बा है जो इस दरिया में बहता हुआ दरिया से पैदा होने वाली और भपरी हुई मौजों के मुजालम सहता रहा है। मुराद ये है कि जज्बा खुदी नाकदरी जमाना से मतसादम हो रहा है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खुदी की तलाश अमला बड़ा मुश्किल मसला है कि इस तक रसाई के लिए तर्ज अमल हालात के मुताबिक बदलता रहता है और इस तर्ज अमल की तरह नजरों में भी तब्दीली आती रहती है। मुराद ये है कि खुदी को दर्जा कमाल तक पहुँचने के लिए इंतहाई कठिन और पेचीदा रास्तों से गुजरना पड़ता है और जब इस अमल के बाद खुदी एक मुस्तहकम और पुरकुव्वत जज्बा बनकर उभरता है तो भारी पत्थर भी इसके लिए सुबक और बेवजन होकर रह जाता है, हत्ता कि इसकी ज़रबों से पहाड़ भी रेजा रेजा होकर रेत में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहना ये चाहते हैं कि जब खुदी का जज्बा मुस्तहकम हो जाता है तो बड़ी से बड़ी शय भी इसके सामने हिच होती है। गुज़श्ता बंद के पास अशार की तरह यहाँ भी सफर को हरकत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि सफर खुदी का आगाज भी है और अंजाम भी, कि इसके इस्तेहकाम का राज भी खुदी में मजम्मर है। दरअसल सफर से यहाँ मुराद हरकत और जद्दोजहद है कि हरकत और जद्दोजहद के बगैर मंजिल तक रसाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होती है। खुदी का जज्बा चांद में किरण की सूरत अख्तियार कर लेता है, इसी तरह वो पत्थर में चिंगारी का रूप धार लेता है। दिलचस्प बात यह है कि रंग में गोता लगाने पर भी वो बेरंग ही रहती है, यानी मुख्तलिफ अशिया में मौजूद होने के बायस वो अपनी इनफरादियत बरकरार रखता है और दूसरी अशिया में गुम होकर नहीं रह जाता। इसलिए कि जज्बा मादी नहीं बल्कि रूहानी है। खुदी को बुलंदो पस्ती और कमी या ज्यादती से कोई वास्ता नहीं, इसलिए कि इसका मादी अशिया से कोई ताल्लुक नहीं। आगाज़े कायनात से खुदी कश्मकश में मुब्तला रही है कि इसका हकीकी मस्कन कहाँ है। बिलाखिर इस पर इंकशाफ हुआ कि आदम खाकी का जिस्म ही इसकी पनाहगाह बन सकता है। मकसद ये है कि इंसान और सिर्फ इंसान ही खुदी की अहमियत से आगाह है, इसके अलावा कोई दूसरी शय इसके मकाम और मर्तबा का अंदाजा करने की कतई अहल नहीं। इससे पहले के शेर का जो मौजू है वही ज़ेरे तशरीफ बंद के आखिरी शेर का मौजू है। जिस तरह मुख्तसर और महदूद सी आंख आसमान की वसतों को अपने अंदर समेट लेती है, इसी तरह से ये जान लेना चाहिए कि खुदी
کا حقیقی مقام دل ہے، اور یہ کہ انسان خودی میں ڈوب کر ہی کائنات کے علاوہ اپنی ذات کے داخلی بھید پا سکتا ہے۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، فروفال محمود سے درگزر، خودی کو نگاہ رکھ ایازی نہ کر، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام، یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کے ہے زہر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑے جا کوہو گراں توڑ کر، طلسم زمان و مقام توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید آسماں اس کا سید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، تو ہے فاتح عالم خوبزشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ، فیروزاں ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس، اگر یکسرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی باسوست پرم۔ بند نمبر 7۔ شاعر مشرق نے اس بند کے اشعار میں فلسفہ خودی کے محاسن اور اوصاف کو واضح کرنے کی صحیح کی ہے۔ عملاً یہ موضوع ان کا پسندیدہ ہے، جس کے حوالے سے بے شمار اشعار اور نظمیں انہوں نے تخلیق کی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جذبہ خودی کو اوج کمال پر پہنچانے کے لیے لازم ہے کہ خودی کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والا شخص رزق حلال سے خود کو آسودہ کرے، اس لیے رزق حرام اور ناجائز کمائی سے تو خودی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں بھی اقبال رحمت اللہ علیہ سابقہ شعر کے موضوع کا اعادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، انسان کے لیے رزق حلال ہی عظمت و سربلندی کا سبب بنتا ہے، یہی اس کی خودی کا کمال ہے۔ اسی مضمون کو انہوں نے قدرے مختلف انداز میں اس طرح بیان کیا ہے: اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، سلطان محمود غزنوی ہر چند کے بڑا جلیل و قدر اور بہادر سلطان تھا، اس کے باوجود زندگی میں کامرانی کے لیے لازم ہے کہ اس کی پیروی کرنے کی بجائے اپنی خودی کو بروئے کار لایا جائے، ایسا نہ کیا گیا تو ایاز کی طرح غلامی مقدر بن جائے گی۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے سوا غیر خدا کے لیے کسی سجدے کا اہتمام باعث قدر و تحسین نہیں ہوتا، کہ یہ تو غلامی کے مترادف ہوگا۔ خودی کی تکمیل کے لیے یہی عمل ضروری اور ناگزیر ہے۔ یہ دنیا جو بظاہر رنگ و روشنی اور آوازوں کی غنائیت سے ہم آہنگن ہے، عملہ اس کا وجود فنا سے عبارت ہے، یعنی تمام حسن و رنگ کے باوجود بالآخر ہر شے کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ یہ شعر اور اس کے بعد کے متعدد اشعار 5ویں شعر کا تسلسل ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا تو وہ مقام ہے جہاں کچھ کہا جائے اس کو سن لیا جائے اور جس شے کا نظارہ ہو اس کو خاموشی کے ساتھ دیکھا جائے، کہ یہاں جو زندگی رواں دواں ہے وہ محض خورد و نوش تک محدود ہی نہیں، اس کی محتاج بھی ہے۔ یہ دنیا تو بلا شک و شبہ جذبہ خودی کی پہلی منزل ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو بے معنی بات نہ ہوگی کہ یہاں تو انسان ہر دم مسافرت میں ہے، اس کا کوئی مستقل گھر اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے زمینی باشندے، یہ بھی جان لے کہ تجھ میں جو حرارت ہے وہ اس دنیا کی خاک کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ خاک کل نے تو یہ
جہاں تیرے لیے ہی تخلیق کیا ہے اور تو کسی مرحلے پر بھی اس کا دستے نگر نہیں ہے، لہٰذا تیرے لیے یہ امر ناگزیر ہے کہ اپنے وجود کو زندہ برقرار رکھنے کی راہ میں حائل تمام پابندیوں کو توڑ کر اپنی منزل تک رسائی کے لیے آگے بڑھتا جا اور زمان و مکان کے تلسم کو توڑ کر اپنی خودی کو اوجے کمال تک لے جا۔ خودی تو خدائے ذوالجلال کے تخلیق کردہ ایسے شیر کی مانند ہے جس کا شکار یہ تمام تر عالم رنگ و بو ہے۔ اس شیر کی گرفت و زمین و آسمان دونوں پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس نے اپنی خودی کو عروج پر پہنچا دیا اس نے کل کائنات کو تسخیر کر لیا۔ یہ بھی جان لے کہ اس جہان فانی کے علاوہ دنیائیں اور بھی ہیں جو ابھی تک ہماری بصیرت کی گرفت میں نہیں آ سکی، تاہم ضمیر و وجود خلا کا متحمل نہیں ہو سکا۔ چنانچہ اگر خودی پایا تکمیل تک پہنچ جائے تو ہر ان دیکھی دنیا کا ادراک خارج از مقام نہیں رہتا۔ شاید یہ امر خلاف حقیقت نہ ہو کہ ہر ان دیکھی دنیا تیری یورش کی منتظر ہے کہ کب تو اپنی فکر و دانش کے علاوہ جذبہ خودی کے طفیل کب اس کو مسخر کرتا ہے۔ تیرا کردار اور عمل ہی اس کی تسخیر کر سکتا ہے، اور یہ جو کائنات کا نظارہ ہر لمحے متحرک رہتا ہے اور گردش میں مصروف رہتا ہے، اس کا مدعا ہی یہ ہے کہ تیری خودی کے سارے بھید تجھ پر کھل جائیں اور تو اپنی حقیقی منزل پانے کا اہل ہو سکے۔ اب تجھے کیسے سمجھاؤں کہ قدرت نے تیری تخلیق کس مقصد کے لیے کی ہے؟ پہلے تو یہ جان لے کہ دنیا اچھی ہے یا بری، تجھے تو اس پر اپنا تسلط جمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں۔ سچائی اور حقیقت تو آئینے کی مانند ہے اور ان پر تفصیلی گفتگو اس آئینے پر گرد کی طرح سے ہے۔ ہر چند کے میرا سینہ جذبات کی شدت سے پھٹا پڑا ہے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس پر مزید گفتار کی تاب نہیں۔ پھر خدشہ اس امر کا بھی ہے کہ اگر اپنی حدود سے بڑھتے ہوئے عشق حقیقی کے راز افشاں کر دوں تو قادر مطلق کو یہ گوارا نہ ہوگا اور وہ مجھے جلا کر خاک کر دے گا۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔